ایران کے صدر تشریف لائے, پھر سعودیہ کا وفد تشریف لایا, ہم دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ایک چیز پہ ہمیں بالکل تشویش ہے کہ جب ایران کا صدر آیا تو امریکہ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ پہ سینکشنز لگا سکتے ہیں. ہمارے فارن آفس کے کسی منشی نے بھی اٹھ کے یہ بات نہیں کی کہ جناب who the hell you are to intervene in the internal matters of Pakistan. جب انڈیا نے رشیا سے معاہدہ کیا تھا گیس کا یا آئل کا معاہدہ کر رہا تھا, تو اس وقت امریکن فارن منسٹر نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک الائے ہیں, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو انڈین فارن منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے اسٹریٹجک الائے ضرور ہیں, ہم آپ کے پالتو غلام نہیں ہیں. پاکستان کا فارن منسٹر کب یہ جواب دے گا کہ جناب ہم آپ کے دوست ضرور ہیں, آپ کے ہم بھائی ضرور ہیں, آپ کے ہم بیٹے نہیں ہیں. میں بھی حکومت پاکستان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگ چھیڑ دیں, لیکن امریکہ کو, مغربی ریاستوں کو بھائی بنایا جائے سر, باپ نہ بنایا جائے. دیر از hell lot of difference between بھائی اینڈ باپ. جب ہم لوگوں نے باپ بنائیں گے تو دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی. انٹرنیشنل اسٹیچر پہ پاکستانیوں کو برہنہ کر کے چیک کیوں کیا جاتا ہے, ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے مینٹلی, اور تذلیل کیوں کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مختصر سا لطیفہ سنانا چاہتا ہوں, اس پہ شاید آپ کو ہنسی نہ آئے, لیکن کیونکہ ابھی اسپیس شپ ہماری بھی جا رہی تھی کسی کھاتے میں, انڈیا کی بھی گئی ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں, اور آپ اگر اس کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی. کہ چاند پہ جب ایک اسپیس شپ جا رہی تھی نا, تو پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جشن منایا گیا کہ بھئی اسپیس شپ چاند پہ جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ 5-6 سائنسدان تھے اور ایک کتا بھی اس میں موجود تھا, ٹونی نام کا. پوری دنیا نے جشن منایا, پاکستانیوں نے بھی جشن منایا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے, ہم لوگ بھی جا رہے ہیں, سائنسدان بھی جا رہے ہیں اور ایک کتا بھی جا رہا ہے. تو لیا بھگر کا ایک سرائکی بابا تھا, اس نے کہا کہ یار اللہ کرے غرق تھی ونجے, لیکن چند سے نہ پہنچے. لوگوں نے کہا جناب بابا جی وہ اسپیس شپ تہاڈی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اسے جڑا کتا جا رہے ہو تہاڈا ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر. اسے جڑا فیول پایا گیا تہاڈا ہے؟ کہتا نہیں پتر. لوگوں نے کہا بابا جی وہ تہانوں مسئلہ کی ہے, واٹ از دا ایشو ود یو؟ اس نے کہا بیٹا 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے, اور چاند کی اپنی مخلوق چاند پہ پہلے سے موجود ہوتی ہے, اور وہ زمین سے آئی ہوئی مخلوق کا استقبال کرنے اسپیس شپ کے پاس جاتی ہے. اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے سائنسدان کی جگہ اگر پہلے کتا باہر نکل آتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں اپنے نمائندے اچھے چنیں. جب وہ جا کے بھیک مانگتے ہیں, کشکول پھیلاتے ہیں, جھولیاں پھیلاتے ہیں, تو پوری دنیا آپ کو بھیکاری اور چور سمجھتی ہے, ڈاکو سمجھتی ہے. اور جب وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے تو دنیا آپ کو غیرت مند سمجھے گی. ہمارا مسئلہ یہ تھا, ہم لوگ گامے ماجے نہیں تھے, ہم جرمنی کو قرضے دیتے تھے. ہماری پی آئی اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود, جس کا مینیفیسٹو ہوتا تھا, موٹو ہوتا تھا, وہ اپنے تھکے ہوئے جہاز ایمریٹس کو دیا کرتی تھی. آج ہم اسے پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے. ہم سے وہ نہیں چل پا رہی. جہاں 2 مالی بھرتی کرنے ہوتے تھے وہاں 16 مالی بھرتی کر کے ہم اپنے ووٹرز کو راضی کر رہے ہوتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم لوگ ایشین ٹائیگر کہلاتے تھے, لیکن یوں ہمارا زوال ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تلوار پہ عورت اور شراب آنا شروع ہو گئی. پھر ہم نے ادھر تو ادھر ہم کے نعرے لگائے. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو, تو جب بھی ہمیں موقع ملا ہم سب سے پہلے یہ کام اسمبلی میں ریزولوشن لائیں گے. پاکستان کے آئین, قانون, دستور میں 1970 کے انتخابات میں یہ لکھا جائے گا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شیخ مجیب الرحمان تھا, ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا. بہت انتہائی ادب سے معذرت کے ساتھ بھٹو صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم الیکٹڈ نہیں تھے. جب تک ہم اپنی پہلی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے الیکشن ریگڈ ہوتے رہیں گے, اور بائی الیکشن بھی ریگڈ ہوتے رہیں گے. اگر یہ بلدیات کرائیں گے اس میں بھی دھاندلیاں ہوتی رہیں گی. ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا پڑے گا. جو کل پاکستان کے بانی, جو فاطمہ جناح کے مجاہد ہوا کرتے تھے بنگالی, ہم لوگوں نے یہاں پر آ کے کتیا کے گلے میں لالٹین ڈال کے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا گجرانوالہ کے وزیروں نے, جو آج بھی نواز شریف کی حکومت میں ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کے اولین صفوں میں اگر کوئی کھڑا ہوتا تو بنگالی شیخ مجیب الرحمان کے لوگ کھڑے ہوتے تھے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ڈاکٹر ایکیو خان کے ساتھ زیادتیاں کی, قائد اعظم کے ساتھ زیادتیاں کی, بانیان پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی, ننگی گالیاں اور کفر کے فتوے اس دور کے ملاؤں نے دیے محترمہ فاطمہ جناح کو اور بانیان پاکستان کو. میں اس وقت پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو, اس اپنے بچوں کو حقیقی مطالعہ پاکستان پڑھائیں, پاکستان سے عشق اور محبت سکھائیں, تاکہ کل کو بڑے ہو کے جب یہ اداروں میں جائیں, محکموں میں جائیں, سسٹم میں جائیں یا پالیٹکس میں جائیں, یہ ماضی کے دکھوں کا, غموں کا ازالہ کر سکے اور پاکستان مزید
تقسیم نہ ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آپ بھائیوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں.